اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر لہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ سامعین کرام، خاکسار نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں حدیث مجددین کے سلسلے میں علامہ اقبال کے نقطہ نظر کے بارے میں کچھ بتایا تھا۔ اس سلسلہ میں مزید اگلا مضمون انشاءاللہ تعالیٰ کبھی آئندہ خطبہ جمعہ میں بیان کروں گا۔ اس وقت جو میں نے آیات تلاوت کی ہیں یہ سورۃ البقرہ کی آیات نمبر 184 اور 185 ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے اسی طرح فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ گنتی کے چند دن ہیں، پس جو بھی تم میں سے مریض ہو یا سفر پر ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اتنی مدت کے روزے دوسرے ایام میں پورے کرے، اور جو لوگ اس کی طاقت نہ رکھتے ہوں ان پر فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ پس جو کوئی بھی نفلی نیکی کرے تو یہ اس کے لیے بہت اچھا ہے، اور تمہارا روزے رکھنا تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو۔ سامعین کرام، ماہ رمضان اللہ تعالیٰ کی جناب سے مسلمانوں کے لیے ایک گراں قدر نعمت عظمیٰ ہے۔ اس مبارک مہینہ میں رحمت و مغفرت
اور جہنم سے رہائی کی ہوائیں پورے زور سے چلتی ہیں۔ یہ ماہ مبارک دنیا و آخرت کی فلاح و بہبود کے لیے ایک بیش قیمت مہینہ ہے۔ یہ مہینہ نیکیوں اور عبادتوں کا موسم بہار ہے۔ اے میرے احمدی اور مسلمان بھائیوں، اس وقت ہم رحمت و مغفرت، عبادت و ریاضت اور نیکیوں کے موسم بہار یعنی ماہ رمضان کے مبارک مہینہ میں داخل ہیں۔ اسی مبارک مہینہ میں رشد و ہدایت کا ابدی خزینہ، آخری الہامی کتاب، دین و دنیا میں بھلائی اور نجات کا دائمی نسخہ اور ضابطہ، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم معجزہ، اللہ تعالیٰ کی وحی کا آخری سرچشمہ فرقان عظیم یعنی قرآن کریم نازل ہوا تھا۔ جیسا کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 186 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ رمضان کا مہینہ جس میں قرآن انسانوں کے لیے ایک عظیم ہدایت کے طور پر اتارا گیا، اور ایسے کھلے کھلے نشانات کے طور پر جس میں ہدایت کی تفصیل اور حق و باطل میں فرق کر دینے والے امور موجود ہیں۔ ماہ رمضان کا یہ مقدس مہینہ سامعین کرام رحمتوں، برکتوں، سعادتوں اور فیوز و انعامات الہی کا ایک انمول مجموعہ ہے۔ مومن اس مقدس مہینے کا سال بھر انتظار کرتے ہیں اور اس کے استقبال کے لیے دل و جان سے فرش راہ ہوتے ہیں۔ اس مہینہ میں رحمت و مغفرت کی ہوائیں چلتی ہیں۔ یہ مبارک مہینہ دین و دنیا کی بھلائی، آخرت کی کمائی اور نیکیوں کے لیے موسم بہار ہے۔ گویا جس طرح بہار کی آمد سے پورا موسم اور سماں بدل جاتا ہے، اسی طرح اس مبارک مہینہ کی آمد سے پورا ماحول بدل جاتا ہے۔ ماہ رمضان اسلامی سال کا نواں مہینہ ہے اور یہ باقی اسلامی مہینوں سے ہر لحاظ سے عظمت و اہمیت کا حامل ہے۔ رمضان المبارک کو یہ عظمت اور فضیلت بھی حاصل ہے کہ قرآن کریم سمیت اسی مبارک مہینہ میں سارے آسمانی صحیفے اور الہامی کتابیں نازل ہوئی تھیں۔ حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام لفظ رمضان کے معنی کے ضمن میں ملفوظات جلد 1 صفحہ 209 پر فرماتے ہیں، رمض سورج کی تپش کو کہتے ہیں۔ رمضان میں چونکہ انسان عقل و شرب اور تمام جسمانی لذتوں پر صبر کرتا ہے، دوسرے اللہ تعالیٰ کے احکام کے لیے ایک حرارت اور جوش پیدا کرتا ہے، روحانی اور جسمانی حرارت اور تپش مل کر رمضان ہوا۔ اہل لغت جو کہتے ہیں کہ گرمی کے مہینہ میں آیا یعنی رمضان، اس لیے رمضان کہلایا، میرے نزدیک یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ عرب کے لیے یہ خصوصیت نہیں ہو سکتی۔ روحانی رمض سے مراد روحانی ذوق و شوق اور حرارت دینی ہوتی ہے۔ رمض اس حرارت کو بھی کہتے ہیں جس سے پتھر وغیرہ گرم ہو جاتے ہیں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے بحوالہ کنز الاعمال مروی ہے کہ جب رمضان کا مبارک مہینہ آتا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں یہ دعائیہ کلمات پڑھنے کی تلقین فرماتے۔ آپ فرماتے، اے اللہ مجھے رمضان کے لیے سلامت رکھ اور رمضان کو میرے لیے سلامت رکھ اور اسے میرے حق میں قبول بنا کر سلامت رکھ۔ اس ماہ مبارک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نزول قرآن اور رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحمت، مغفرت اور جہنم سے نجات کا مہینہ قرار دیا ہے۔
اس مبارک مہینہ میں شیطانی قوتیں مغلوب اور نیکی اور پرہیزگاری کی فضا غالب آ جاتی ہے۔ مسلم معاشرے روحانی رنگ میں رنگین ہو جاتے ہیں۔ سحر خیزی اور افطار کے مناظر بڑے دل آویز اور ایمان افروز ہوتے ہیں۔ سرور کائنات آقا دو جہان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ ماہ مبارک صبر و رضا اور اثار و ہمدردی کا مہینہ ہے۔ ضبط نفس اور ہمدردی و غم و خواری کو اس مہینہ سے ایک خاص نسبت ہے۔ یہ مہینہ تزکیہ نفس، تعمیر شخصیت، تطہیر قلب اور انسانوں کی ظاہری و باطنی اصلاح اور بھلائی کے لیے بڑا مؤثر اور انتہائی کارگر ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا جہنم سے آزادی اور نجات ہے۔ اس مبارک مہینے کی آمد پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اثر انگیز تعارفی خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس میں آپ نے اس مہینے کی عظمت و اہمیت اور قدر و منزلت کو اجاگر فرمایا۔ اسی ضمن میں بحوالہ بہقی شیب الایمان حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ شعبان کی آخری تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر جلوہ افروز ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک عظیم اور مبارک مہینہ سایہ افغن ہونے والا ہے۔ ایسا مہینہ جس میں ایک ایسی رات لیلۃ القدر ہے، یعنی لیلۃ القدر ہے، جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے دنوں کے روزے فرض اور راتوں کی عبادت یعنی تراویح وغیرہ باعث اجر و ثواب قرار دی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں ایک نیک عمل کے ذریعے قرب خدا بندی کا طالب ہو، وہ ایسا ہی ہے جیسے دیگر مہینوں میں فرض عمل کرے، اور جو شخص کوئی فریضہ بجا لائے وہ ایسا ہے جیسے دیگر مہینوں میں کوئی 70 فرض ادا کرے۔ یعنی اس مہینے میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ہے، اور فرض کا ثواب اللہ تعالیٰ ہمیں 70 گنا زیادہ بخش دیتا ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو، یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا اجر اور بدلہ جنت ہے۔ یہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے۔ اس میں بندہ مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو بندہ اس مبارک مہینے میں کسی روزے دار کو افطار کرائے، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اسے جہنم سے آزادی کا پروانہ ملتا ہے، اور روزے دار کے ثواب میں کمی کیے بغیر افطار کروانے والے کو بھی اسی کے بقدر اجر سے نوازا جاتا ہے۔ یہ سن کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر فرد اپنے اندر یہ وسعت نہیں پاتا کہ دوسرے کو افطار کرائے اور اس کے اجر و ثواب سے بہرہ یاب ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا یہ اجر و ثواب اور یہ انعام ہر اس شخص پر فرماتا ہے جو کسی روزے دار کو ایک گھونٹ دودھ، ایک کھجور، حتیٰ کہ ایک گھونٹ پانی پلائے گا۔ ایک گھونٹ پانی پلا کر بھی افطار کروا دے۔ ہاں، جو شخص روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلائے تو اللہ عز و جل اسے قیامت کے دن میرے حوض کوثر سے ایسا پانی پلائے گا جس کے پینے کے بعد اسے کبھی پیاس نہ لگے گی، تاکہ وہ جنت میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جائے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ایسا مہینہ ہے جس کا پہلا عشرہ رحمت، درمیانی عشرہ مغفرت اور آخری عشرہ
جہنم سے آزادی کا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام اور خادم اور ملازم کے بوجھ کو ہلکا کر دے تو اللہ عز و جل شانہ اس کی مغفرت فرماتا اور جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرماتا ہے۔ اے لوگو، اس مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت رکھا کرو۔ نمبر 1 کلمہ طیبہ، نمبر 2 استغفار، نمبر 3 جنت کی طلب، نمبر 4 جہنم کی آگ سے پناہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جامعہ خطبہ ہمیں نہ صرف رمضان المبارک کی عظمت و اہمیت اور قدر و منزلت سے آگاہ فرماتا ہے بلکہ اس مہینے کے معمولات اور اہمیت کو بھی اجاگر کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بحوالہ مشکات مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے، ایک روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے اور ایک دوسری روایت میں ہے رحمت کے دروازے، کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو زنجیریں پہنا دی جاتی ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بحوالہ مشکات مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیطان اور سرکش جنات قید کر دیے جاتے ہیں اور جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی دروازہ نہیں کھولا جاتا اور جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور ایک آواز لگانے والا آواز دیتا ہے کہ اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ، اور اے برائی کا ارادہ کرنے والے پیچھے ہٹ۔ اور اللہ کے لیے رمضان المبارک میں بہت سے لوگ جہنم سے آزاد ہوتے ہیں اور یہ معاملہ ہر رات ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کے مہینے کی پہلی شب ہوتی ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی دروازہ پورے مہینے بند نہیں ہوتا، اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اس دوران کوئی ایک دروازہ بھی نہیں کھلتا، سرکش جنات قید کر دیے جاتے ہیں، اور رمضان المبارک کی ہر رات میں ایک آواز لگانے والا صبح صادق تک یہ آواز لگاتا رہتا ہے کہ اے بھلائی اور نیکی کی تلاش کرنے والے، نیکی کا ارادہ کر اور خوش ہو جا، اور اے بدی کا قصد کرنے والے رک جا۔ اور یہ بھی ندا لگائی جاتی ہے، کوئی گناہوں کی معافی کا خواہش مند ہے کہ اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں، کوئی توبہ کرنے والا ہے کہ اس کی توبہ قبول کر لی جائے، کوئی حاجت مند ہے کہ اس کی حاجت اور سوال پورا کر دیا جائے۔ اور رمضان کے مہینے میں روزانہ افطار کے وقت 60,000 افراد جہنم سے آزاد کیے جاتے ہیں، اور جب عید الفطر کا دن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اتنی ہی تعداد میں لوگوں کو جہنم سے بری فرماتا ہے، مجموعی طور پر جتنی تعداد میں پورے مہینے میں آزاد فرماتا ہے، یعنی یہ تعداد تقریباً 18 لاکھ بنتی ہے۔ سامعین کرام، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل رمضان المبارک میں افطار کے وقت ایسے 10 لاکھ افراد کو جہنم سے بری فرماتا ہے جو جہنم کے مستحق ہو چکے ہوتے تھے، اور جب رمضان المبارک کا آخری دن ہوتا ہے تو یکم رمضان سے آخری رمضان تک جتنے لوگ جہنم سے آزاد کیے گئے ہوں ان کے برابر اس ایک دن میں جہنم سے بری فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بحوالہ مسند احمد بن حنبل روایت ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کو رمضان کے متعلق 5 چیزیں خصوصیت کے ساتھ ودیت فرمائی گئی ہیں جو پچھلی امتوں کو نہیں دی گئیں۔
نمبر 1، روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے۔ نمبر 2، اس کے لیے سمندر کی مچھلیاں افطار کے وقت تک استغفار کرتی رہتی ہیں۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ ہر روز جنت کو آراستہ کرتا اور فرماتا ہے، ان قریب میرے نیک بندے دنیا کی مشقت اپنے اوپر سے پھینک کر تیری جانب آئیں گے۔ نمبر 4، سرکش شیاطین رمضان میں قید کر دیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ رمضان المبارک کے زمانہ میں ان برائیوں تک نہیں پہنچتے جن برائیوں کی طرف غیر رمضان میں پہنچ جاتے ہیں۔ نمبر 5، رمضان کی آخری رات میں ان کے لیے مغفرت کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا، کیا یہ مغفرت شب قدر میں ہوتی ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ کام ختم ہونے پر مزدور کو اجرت سے نوازا جاتا ہے۔ سامعین کرام، اس طرح حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں منبر سے قریب ہونے کا حکم دیا۔ ہم حاضر ہو گئے۔ پھر آپ نے منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ جب دوسرے درجے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ جب تیسرے درجے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج ہم نے آپ سے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہ سنی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے پہلے درجہ پر قدم رکھا، اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے یہ بد دعا کی تھی کہ وہ شخص ہلاک ہوا جسے رمضان کا مہینہ ملے اور پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر جب میں نے دوسرے درجے پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا، وہ شخص برباد ہو جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک کیا جائے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجے۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر جب تیسرے درجے پر چڑھا، کہا کہ وہ شخص بھی ہلاک ہو جو زندگی میں اپنے والدین یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور وہ اسے جنت میں داخل نہ کرائیں۔ تو میں نے کہا آمین۔ سامعین کرام، روزے کی فضیلت کے سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ دوزخ کی سپر ہے۔ روزے میں فحش باتیں نہ کرے، نہ جہالت کی باتیں۔ اگر کوئی آدمی اس سے لڑے یا گالی دے تو 2 بار کہہ دے، میں روزہ دار ہوں۔ قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بہتر ہے۔ اللہ فرماتا ہے، روزہ دار میرے لیے اپنا کھانا پانی چھوڑ دیتا ہے اور اپنی خواہش ترک کر دیتا ہے۔ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا، اور 1 نیکی کے بدل 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ صحیح بخاری جلد 1 صفحہ 469۔ یہ باب روزے کی فضیلت حدیث نمبر 1776 ہے۔ سامعین کرام، رحمت و مغفرت اور نیکیوں کا یہ موسم بہار ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہم رمضان اور روزے کی حقیقی روح اور اس کے عظیم مقصد یعنی تقویٰ اور تزکیہ نفس کو سمجھیں بھی اور اسے پائیں بھی۔ ہمارے اندر اطاعت خداوندی اور احساس بندگی کا ایسا جذبہ پیدا ہو جو ہمیں ضبط نفس، اثار و قربانی اور امداد باہمی پر آمادہ کرے۔ تقویٰ و پرہیزگاری، اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی رضا، اعتراف بندگی اور اصلاح باطن ہی ماہ رمضان اور روزے کی حقیقی روح ہے۔ ان مقاصد کا حصول ہی در حقیقت ماہ رمضان کا حقیقی فلسفہ اور روزوں کی فرضیت کا حقیقی مقصد ہے۔
بصورت دیگر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بحوالہ صحیح بخاری مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص روزہ رکھتے ہوئے باطل کلام اور باطل کام نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ سامعین کرام، روزے کا مقصد بھی در حقیقت اس شعور کو ذہن پر قائم کرنا ہے کہ ماہ رمضان کے بعد بھی تقوی، خوف خدا، اصلاح باطن اور احتساب نفس کے جذبات و احساسات کا یہ عمل جاری رہے۔ یہ نہ ہو کہ رمضان گیا ساتھ ہی سب کچھ چلا گیا، یہ درست نہیں ہے۔ اور یہی در حقیقت سامعین کرام اسلامی عبادات کی روح اور قرآن و سنت کی تعلیمات کا نچوڑ ہے۔ اب میں روزہ کے مسائل کی طرف آتا ہوں۔ روزہ سامعین کرام اسلامی عبادات کا ایک اہم رکن ہے۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں تزکیہ نفس، اس کی اصلاح اور قوت برداشت کی تربیت مد نظر ہوتی ہے۔ حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، جس دین میں مجاہدات نہ ہوں وہ دین ہمارے نزدیک کچھ نہیں۔ فتاویٰ مسیح موعود صفحہ 137۔ صوم یعنی روزہ کے لغوی معنی رکنے اور کوئی کام نہ کرنے کے ہیں۔ شرعی اصطلاح میں طلوع فجر یعنی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک عبادت کی نیت سے کھانے پینے اور جماعت سے رکنے کا نام صوم یا روزہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 188 میں فرماتا ہے، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ اللہ فرماتا ہے ان آیات میں، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ فجر کے ظہور کی وجہ سے صبح کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے الگ نظر آئے یا ممتاز ہو جائے، پھر روزے کو رات تک پورا کرو۔ خدا کی خاطر اور اس کی رضا کے حصول کے لیے کھانے پینے اور جنسی خواہش سے رکنے کا حکم ہر قسم کی برائیوں سے بچنے کے لیے بطور علامت ہے۔ سامعین کرام، روزے کی اغراض کے سلسلے میں عرض ہے کہ روزہ اصلاح نفس کا ایک اہم ذریعہ ہے، کیونکہ جہاں انسان خدا کی خاطر لذات کو ترک کر دیتا ہے، وہاں اپنے نفس کو زیادہ سے زیادہ نیکی پر قائم کرنے اور ہر قسم کی حرام اور نجس چیزوں سے پرہیز کی کوشش کرنے کا سبق ملتا ہے۔ سامعین کرام کو واضح رہے کہ اگر بھوکا مرنے سے جنت مل سکتی ہوتی تو کافر و مشرک اور منافق بھی بڑے شوق سے بھوکا رہنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ اصل مشکل بات دراصل اخلاقی اور روحانی تبدیلی ہے۔ بھوکا رہنا تو صرف ایک ظاہری علامت ہوتا ہے کہ وہ اپنے خدا کے لیے اپنا ہر حق اور اپنی ہر جائز خواہش کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ روزہ کس پر فرض ہے؟ اس ضمن میں عرض ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ماہ رمضان کے روزے رکھنا ہر عاقل بالغ تندرست مومن مرد عورت پر فرض کیا گیا ہے۔ جان بوجھ کر کسی شرعی عذر کے بغیر ایک دن کا روزہ چھوڑنا بھی بہت بڑا گناہ ہے، جس کی تلافی تمام عمر کا روزہ رکھ کر بھی نہیں ہو سکتی۔ جو شخص مسافر ہو یا بیمار ہو اس کے لیے رخصت ہے اور وہ تعداد دوسرے دنوں میں پوری کر لے، لیکن جو دائم المریض یا بہت بوڑھا اور ضعیف ہو گیا ہو اس پر روزہ فرض نہیں ہے۔
ایسے معذور لوگ ہر روز ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا کریں۔ یہی حکم حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کے لیے ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين۔ تم میں سے جو شخص، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم میں سے جو شخص مریض ہو یا مسافر ہو اور سفر میں ہو تو اسے اور دنوں میں تعداد پوری کرنی ہوگی، اور ان لوگوں پر جو اس یعنی روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں بطور فدیہ ایک مسکین کا کھانا دینا بشرط استطاعت واجب ہے۔ سامعین کرام، روزہ میں سفر کی 4 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی صورت، اگر سفر جاری ہو یعنی پیدل یا سواری پر اور چلتا جا رہا ہو تو روزہ نہ رکھے، یعنی کوئی انسان، کوئی مومن، کیونکہ اس صورت میں روزہ چھوڑنا ضروری ہے اور نہ چھوڑنا اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی ہوگا۔ دوسری صورت، اگر سفر کے دوران کسی جگہ رات کو ٹھہرنا ہے اور سہولت میسر ہے تو روزہ رکھا جا سکتا ہے، یعنی روزہ رکھنے اور نہ رکھنے دونوں کی اجازت ہے، جبکہ دن بھر وہاں قیام ہو۔ تیسری صورت، سحری کھانے کے بعد سفر شروع ہو اور افطاری سے پہلے ختم ہو جائے، یعنی گھر واپس آ جانے کا ظن غالب ہو تو روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ چوتھی صورت، اگر کسی جگہ 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنا ہے تو وہاں سحری کا انتظام کیا جائے اور روزہ رکھا جائے۔ روزہ کب رکھا جائے، یہ سوال بھی ہے۔ تو سامعین کرام، اس سلسلے میں عرض ہے کہ رمضان کی ابتدا چاند دیکھنے سے ہوتی ہے۔ اگر مطلع صاف نہ ہو تو شعبان کے 30 روزے پورے کریں اور پھر روزے شروع کریں۔ چاند کے دیکھے جانے کی اگر یقینی اطلاع دوسری جگہ سے مل جائے تو اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ اسی طرح چاند دیکھ کر ہی رمضان کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر مطلع ابر آلود ہو تو رمضان کے 30 دن پورے کریں، سوائے اس کے کہ کسی جگہ سے چاند دیکھے جانے کی یقینی اطلاع موصول ہو جائے۔ نواقض روزہ، یعنی روزہ کس طرح ٹوٹتا ہے، تو واضح رہے کہ عمدن کھانے پینے اور جماع یعنی جنسی تعلق قائم کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ انیما کروانے، ٹیکہ کروانے اور جان بوجھ کر قے کرنے سے بھی سامعین کرام روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ حدیث میں ہے من ذراہ القیء وہو صائم فلیس علیہ قضاء ومن استقاء عمدا فلیقض، جامع ترمذی۔ اگر کسی روزہ دار کو بے اختیار قے آ جائے تو اس پر روزہ کی قضا نہیں، لیکن جو روزہ دار جان بوجھ کر قے کرے وہ روزہ کی قضا کرے۔ رمضان کا روزہ عمدن توڑنے والے کے لیے اس روزہ کی قضا کے علاوہ کفارہ یعنی بطور سزا 60 روزے متواتر رکھنا بھی واجب ہے، اور اگر روزہ رکھنے کی استطاعت نہ ہو تو اپنی حیثیت کے مطابق 60 غریبوں کو کھانا کھلانا، اکٹھے بٹھا کر یا متفرق طور پر، یا ایک غریب کو ہی 60 دن کے کھانے کا راشن دے دینا یا اس کی قیمت ادا کر دینا کافی ہے۔ اگر کھانا کھلانے کی بھی استطاعت نہ ہو تو اسے اللہ تعالیٰ کے رحم اور فضل پر بھروسہ کرنا چاہیے اور توبہ و استغفار کرنی چاہیے۔ اس ضمن میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دلچسپ روایت منقول ہے، میں آپ
سامعین کے سامنے وہ پڑھ کر سناتا ہوں۔ یہ متفق علیہ ہے روایت۔ کہا کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک آدمی آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، میں ہلاک ہو گیا۔ میں نے اپنی بیوی سے روزہ کی حالت میں جمع کر لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تیرے پاس غلام ہے جس کو تو آزاد کر سکے؟ اس نے کہا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، کیا تو پے در پے 2 ماہ کے روزے رکھ سکتا ہے؟ اس نے کہا، نہیں۔ فرمایا، تیرے پاس اس قدر طاقت ہے کہ تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے؟ اس نے کہا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، بیٹھ جا۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہرے رہے۔ ہم بھی ابھی تک وہاں تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بڑے ٹوکرے میں کھجوریں لائی گئی۔ فرمایا، وہ پوچھنے والا کہاں ہے؟ اس نے کہا، میں حاضر ہوں۔ فرمایا، اس ٹوکرے کو لے جاؤ اور اس کی کھجوریں صدقہ کر دو۔ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا اپنے سے زیادہ محتاج لوگوں کو دوں؟ اللہ کی قسم، مدینے کے دونوں پہاڑوں میں مجھ سے بڑھ کر کوئی محتاج نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنسے یہاں تک کہ آپ کے دانت ظاہر ہو گئے۔ پھر فرمایا، اپنے گھر والوں کو کھلا۔ دیکھو، یہ دین اسلام بہت آسان اور سہل مذہب ہے۔ اس میں اتنی سختیاں نہیں ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ لوگ اس حدیث کو سن کر عام روزے توڑنے شروع کر دیں کہ خیر ہے۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ یہ ایک واقعہ ہے آسم کے زمانے میں ہوا جو میں نے پڑھ کر سنایا ہے، اور یہ اس بات سے سبق ملتا ہے کہ اللہ کی رحمت اور مغفرت کے خزانے بہت وسیع ہیں۔ تو انسانوں کو چاہیے کہ کوئی ایسی حرکت نہ کریں جس سے انسان کا روزہ ٹوٹے، قضا ہو جائے۔ حد الوسع روزے کو رکھو اور اس کو نبھاؤ۔ لیکن ایسی باتیں ہو جاتی ہیں بعض اوقات کہ کسی انسان سے لاشعوری طور پر کوئی غلطی ہو جائے، تو پھر اس ضمن میں یہ حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اس کی رحمتوں پر بھروسہ کرو اور استغفار کرتے رہو۔ اور جو روزے کی قضا کی اللہ نے یا آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شرائط بیان فرمائی ہیں کہ وہ پورا کریں لوگ، تو ان کو پورا کرو۔ سامعین کرام، وہ امور جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سامعین کو واضح رہے کہ اگر کوئی بھول کر کھا پی لے تو اس کا روزہ علی حال ہی باقی رہے گا اور کسی قسم کا نقص اس کے روزوں میں واقع نہیں ہوگا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اذا نسی احدکم فاکل او شرب فلیتم صومہ فانما اطعمہ اللہ وسقاہ۔ بخاری کتاب الصوم۔ اگر کوئی شخص بھول کر روزہ میں کھا پی لے تو اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ وہ اپنا روزہ پورا کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس کو کھلا پلا رہا ہے۔ اگر بلا اختیار حلق میں یا پیٹ میں دھواں، گرد و غبار، مکھی اور کلی کرتے وقت چند قطرے پانی چلا جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح کان میں پانی جانے یا دوا ڈالنے، بلغم نگلنے، بلا اختیار قے آنے، نکسیر پھوٹنے، دانت سے خون جاری ہونے، چیچک کا ٹیکا لگوانے، مسواک یا برش کرنے، خوشبو سونگھنے، ناک میں دوا چڑھانے، سر یا داڑھی میں تیل لگانے، بچے یا بیوی کا بوسہ لینے، دن کے وقت سوتے میں احتلام ہو جانے یا سحری کے وقت غسل جنابت نہ کر سکنے کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزہ نہ رکھنے والوں کے سلسلے میں سامعین کرام گزارش ہے کہ رمضان کا روزہ بلا عذر یا معمولی باتوں کو عذر بنا کر ترک کرنا درست نہیں ہے۔ ایسے لوگ جو جان بوجھ کر روزہ نہیں رکھتے، ان کے متعلق
حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، من افطرا یومن من شہر رمضان من غیر رخصت ولا مرض فلا یکزیہ ولو صام الدہر کلہ ولا صوم الدہر۔ مسند دارمی۔ جو شخص بلا عذر رمضان کا ایک روزہ ترک کرتا ہے، وہ شخص اگر بعد میں ساری عمر اس روزہ کے بدلے میں روزے رکھے تو بھی بدلہ نہیں چکا سکے گا۔ اب میں سامعین کرام آپ لوگوں کے آگے روزوں کی کچھ اقسام بتاتا ہوں کہ کتنی قسم کے روزے ہوتے ہیں۔ پہلی قسم جو ہے وہ فرض روزے ہیں۔ یہ وہ روزے ہیں سامعین کرام جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر فرض کی ہیں، اور یہ صرف رمضان شریف کے روزے ہیں۔ دوسری قسم جو ہے وہ نفلی روزے ہیں۔ یہ وہ روزے ہیں کہ اگر انسان روزہ رکھ لے تو ثواب ملتا ہے، اور اگر نہ رکھے تو کوئی گناہ نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے نفلی روزے رکھا کرتے تھے۔ نفلی روزے یہ ہیں، اب میں بتاتا ہوں۔ نمبر 1، ماہ شوال کے شروع میں 6 روزے۔ نمبر 2، چاند کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں کا روزہ۔ عرفہ کے دن کا روزہ یعنی 9 ذی الحج کا روزہ نا۔ نمبر 4، محرم کی 9ویں یا 10ویں تاریخ کو یا ہر 2 دنوں کے روزے، ایک دن روزہ رکھنا اور ایک دن افطار کرنا۔ تیسری جو قسم ہے نفلی روزوں کی، وہ کفارے کے روزے ہیں۔ یہ وہ روزے ہیں جو کسی حکم کے توڑنے کی وجہ سے یا کسی فرض کے ادا نہ کرنے کی وجہ سے مقرر ہیں، تاکہ اس گناہ کا کفارہ ادا ہو۔ کفارہ کے روزے یہ ہیں۔ نمبر 1، اگر کوئی شخص قسم کھائے اور پھر اس کو توڑ دے تو اس پر لازم ہے کہ وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا کپڑے پہنائے یا غلام آزاد کرے۔ اگر ان کی طاقت نہ ہو تو 3 دن کے روزے رکھے۔ دوسرا، اگر کوئی شخص رمضان کا روزہ عمدن توڑ دے یا کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے اور دیت ادا کرنے کے علاوہ وہ غلام آزاد کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو وہ 60 روزے رکھے۔ نمبر 3، جو شخص اپنی بیوی سے زہار کرے تو اس پر لازم ہے کہ وہ ایک غلام آزاد کرے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ اگر ان کی طاقت نہ ہو تو 2 ماہ کے متواتر روزے رکھے۔ نمبر 4، اگر کوئی شخص حج اور عمرہ کرے اور قربانی نہ کر سکے تو وہ 10 روزے رکھے، 3 مکہ معظمہ میں اور 7 جب وہ اپنے گھر میں واپس آ جائے۔ یہ 5ویں قسم ہے کفارہ کے روزوں کی۔ اسی طرح جس شخص نے احرام باندھا ہو لیکن کسی تکلیف کی وجہ سے احرام کی حالت میں سر منڈوائے تو اس کے کفارہ میں 3 روزے رکھے۔ اچھا، اگلی چوتھی قسم ہے روزوں کی، وہ قضا کے روزے ہیں۔ اگر رمضان کا کوئی روزہ رہ گیا ہو سامعین کرام تو رمضان کے بعد اس کی قضا فرض ہے۔ اسی طرح 5ویں قسم جو ہے روزوں کی، وہ نذر کے روزے ہیں۔ اگر کوئی نذر مانے کہ وہ اتنے روزے رکھے گا تو پھر نذر کو پورا کرنا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پوری شرائط کے ساتھ ماہ رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما کر ہمیں اپنی بخشش اور اپنی رضا سے نوازے، آمین۔ خاکسار روزہ کی حقیقت کے سلسلے میں حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے ان الفاظ پر اپنے خطبے کو ختم کرتا ہے۔ آپ علیہ السلام ملفوظات جلد 9 صفحہ 122 پر اس ضمن میں فرماتے ہیں، یعنی روزہ کی حقیقت کے سلسلے میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، تیسری بات جو اسلام کا رکن ہے وہ روزہ ہے۔ روزہ کی حقیقت سے بھی لوگ ناواقف ہیں۔ اصل یہ ہے کہ جس ملک میں انسان جاتا نہیں اور جس ملک سے واقف نہیں، اس کے حالات کیا بیان کرے۔ روزہ اتنا ہی نہیں کہ اس میں انسان بھوکا پیاسا رہتا ہے، بلکہ اس کی ایک حقیقت اور اس کا اثر ہے جو تجربہ سے معلوم ہوتا ہے۔ انسانی فطرت میں ہے کہ جس قدر کم کھاتا ہے اسی قدر تزکیہ نفس ہوتا ہے،
اور کشفی قوتیں بڑھتی ہیں۔ خدا تعالیٰ کا منشا اس سے یہ ہے کہ ایک غذا کو کم کرو اور دوسری کو بڑھاؤ۔ ہمیشہ روزہ دار کو یہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ اس سے اتنا ہی مطلب نہیں ہے کہ بھوکا رہے، بلکہ اسے چاہیے کہ خدا تعالیٰ کی ذکر میں مصروف رہے تاکہ تبتل اور انقطاع حاصل ہو۔ پس روزے سے یہی مطلب ہے کہ انسان ایک روٹی کو چھوڑ کر جو صرف جسم کی پرورش کرتی ہے، دوسری روٹی کو حاصل کرے جو روح کی تسکین اور سیری کا باعث ہے۔ اور جو لوگ محض خدا کے لیے روزے رکھتے ہیں اور نرے رسم کے طور پر نہیں رکھتے، انہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیح اور تحلیل میں لگے رہیں، جس سے دوسری غذا انہیں مل جائے گی۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔